الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بہت اہم خبر اور بہت بڑی کارروائی اس سینس میں کہ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ کوئی ڈیفائننگ موومنٹ تھا. 9 مئی کا واقعہ وہ تھا جس نے چیس بورڈ کو الٹا دیا یا جس نے بازی پلٹ دی، اور اب پاکستان کی ریاست کے اندر جو بھی نظام چل رہا ہے وہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تحت دامن ہو چکے ہیں. ان کو کوئی ہمدردی حاصل نہیں ہے، ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر سک رہا. اور تو اور عمر عطا بندیال صاحب جیسے دیداور جہاں دیدہ دلیر آدمی جو عمران خان صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے تھے، 10 تاریخ کو ان کی بھی پی بول گئی. سوری، یہ ان کے نہیں کہنا چاہیے، I'm sorry، لیکن یوں کہہ لیں کہ ان کے بھی حوصلے ٹوٹ گئے. میں خوفناک خبر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے یہ ہمارے اندازے غلط ہیں. اس فقیر نے آپ کو 18 مارچ کی بھی خبر دی تھی جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے اسلام آباد میں، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ پولیس والے بڑے آفیسر CSP آفیسرز اندر سے ملے ہوئے تھے. ان کو جھوٹیاں سچیاں خبریں سنا کے انہوں نے ایک ماحول، ایک سین کریٹ کر دیا تھا. تو ان کو پکڑے گئے، ان کی کال ٹریس ہو گئی، اور پھر 9 جو تھی مئی، اس تاریخ کو وہ کوئی صاحب تھے پولیس والے، انہوں نے عمران خان صاحب کو فون دیا اور وہ اس فون کے ساتھ رابطے میں تھے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ. وہ رابطے میں تھے جناب اسلم اقبال اور حماد اظہر صاحب، تو ان کے ساتھ رابطے میں تھے. وہ اتفاقاً وہ ویڈیوز بھی وہاں پر بنی، وہ ٹیلی فون جو کالز ہیں وہ ٹیپ بھی ہوئیں. وہ اب یعنی کہہ لیں کہ وہ مواد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پروسیکیوشن میں اب استعمال ہوگا ان کے خلاف. لیکن تب اس تاریخ کو بھی جب ان کو سپورٹ ہو رہی تھی، 9 تاریخ کو وہ رابطے میں تھے یہ لوگ، تو وہ بڑی سخت قسم کی خوش فہمی کا شکار تھے. وہ لوگ جو ان کو فون دے رہے تھے، وہ لوگ جو ان کو بلا رہے تھے عدالت میں مرسڈیز کے اوپر بٹھا کے ان کو پروڈیوس کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے عمر عطا بندیال صاحب کو یہ بات باور کرا دی تھی کہ انہوں نے جب 10 تاریخ کو بلایا تھا یہ، اور پھر 12 تاریخ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی طریقے ان کو بیل لے کے سڑک کے اوپر آنے دیں، اور جب وہ سڑک کے اوپر آئیں گے تو پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوگا، عاصم منیر صاحب کا تختہ الٹ چکا ہوگا. یہ کہانی ایک طویل کہانی ہے. تو وہ انہوں نے بندیال صاحب نے وہ والی بات، یعنی کہہ لیں کہ وہ جو مطالبہ تھا ان سے، انہوں نے آخری پتہ وہ بھی چل دیا، اور انہوں نے مطلب ان کو کہہ لیں کہ اپنی کسٹڈی میں رکھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو پھر ریلیف پہ ریلیف مل رہا تھا، اور وہ کس امید کے اوپر مل رہا تھا؟ وہ ڈنڈا چل رہا تھا عمر عطا بندیال صاحب کا. عمر عطا بندیال صاحب کو پاکستان کے کچھ اہم لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ والی بات باور کروائی تھی کہ آپ کسی طریقے عمران خان کو لاک اپ سے نکالیں یا نیب کے چنگل سے نکالیں. جب عمران خان سڑک کے اوپر ہوں گے تو پھر عوام کا بفرا ہوا سمندر باہر آئے گا، اور پھر وہ جو رہی صحیح کسر جو 9 مئی کو رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے گی. اسی رات 12 تاریخ کو عاصم منیر صاحب واپس پاکستان آ گئے. جب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو پھر بڑی کلیئر میسیجنگ ہوئی، اتنی خوفناک کلیئر میسیجنگ تھی کہ پھر لوگوں کے حوصلے ٹوٹے. لیکن اور پھر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ اب تو اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کو، اچھا میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے. سبجیکٹ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر عمر عطا بندیال صاحب کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، اب عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا اوپنلی اور اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے عدالتی وہ جو قلم کا زور تھا وہ جتنا استعمال کیا جا چکا وہ کیا جا چکا، اب آگے نہیں ہوگا. لیکن کچھ نا عاقبت اندیش ابھی بھی سسٹم کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا بیوروکریسی کی. ہوا یہ کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق یہاں پر جو سیف سٹی ہاؤس ہے لاہور میں، یہاں پر ایک میٹنگ کال کی گئی تھی،
وہ رپورٹ بھی ہوئی میٹنگ. اس رپورٹ میں یہ وہی میٹنگ ہے جس میں جو آئی جی پنجاب ہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر عثمان انور یہی نام ہے میرا خیال ان کا. تو انہوں نے وہ والی بات بتائی تھی کہ جی ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں وہ کالے شالے کے یہ خواتین کو. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ اپنے اسالٹ کی جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کے اوپر پولیس کے اوپر الزام لگائیں کہ جیل میں حوالات میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا. تو پھر شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نے یہ ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کے تدارک کے لیے کیا بندوبست کیا. تو انہوں نے کہا کہ جیل میں اور ادھر حوالات میں ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں, فون چھین لیے ہیں. خواتین جو ہیں وہ ڈیوٹی کے اوپر مامور ہوں گی, پولیس اہلکار جو ہیں اور آفیسران ساری کی ساری, اس طرح کی وہ باتیں کی. تو وہاں پر جو ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے ایک سوال کیا کہ کیس کی مطلب کیس کتنے مضبوط ہیں, پروسیکیوشن جو ہے وہ کتنی سٹرانگ ہوگی ہماری. تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ ایک پنجاب میں, اس کے ایک سیکرٹری ہیں, ان کا نام ہے عثمان صاحب آئے اور پھر میٹنگ ہوئی. پھر جب میٹنگ ہوئی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے چونکہ رپورٹ دینی تھی, اب اس کیس کو وزیر اعظم صاحب علیحدہ سے دیکھ رہے ہیں, اس کیس کو پاکستان کی فوج جو ہے وہ خوردبین لگا کے علیحدہ سے دیکھ رہی ہے, اور اس کیس کو پاکستان کا ہر ذی شعور شہری دیکھ رہا ہے کہ کیا ختیجہ شاہ کے ساتھ پاکستان کی فوج کوئی رعایت تو نہیں برتے گی, کیا وہ جو جنرل سعد کا جو داماد تھا عمران محبوب, اس کے ساتھ پروسیکیوشن یا حکومت یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ کوئی ہاتھ تو نہیں کر جائے گی کہ جناب ان کو سزا مطلب ہو نہ ہو کچا جا کیس فارغ. یعنی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اور سلوک, اپنے فوجی خاندانوں سے تعلق رکھنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ اور سلوک, اور طاقتوروں کے ساتھ اور سلوک, اور عام شہریوں کے ساتھ اور سلوک. یہ تو نہیں ہوگا. یہ پوری قوم بھی اسی طرح خوردبینیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ایون کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ یہ والی جو چیز ہے وہ نوٹ کرنے کے لیے دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا معاملہ بڑا سنگین ہے. تو اب سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ آگے عثمان صاحب, ان سے وزیر اعلیٰ صاحب نے پوچھا کہ جی کہ عثمان صاحب آپ نے کیسز کا جائزہ لیا ہے, یہ پروسیکیوشن کے حوالے سے کتنے مضبوط کیس ہیں. انہوں نے کہا کہ سر یہ میں بات یہاں پر ہی بتا دوں سب کے درمیان. انہوں نے کہا جی بتا دیں. انہوں نے کہا سر میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اکیلے میں بتا دیتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب. انہوں نے کہا نہیں سب میں بتائیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کہ سر کیس نہیں ہے, یہ مذاق ہے جو کیس بنے ہیں. انہوں نے ایک کیس نکالا, اب وہ چل رہا ہے جناب, کیا اس کو کہتے ہیں وہ پریزنٹیشن, اور وہ یہ فون کالیں وہ جو ڈیٹے کے اوپر پکڑی گئیں, وہ جو ڈیٹا تھا نا جیو فینسنگ والا, تو یہ ہے وہ ہے. اب ڈیٹا کچھ کہہ رہا ہے, ایف آئی آر کچھ کہہ رہی ہے, عدالت نے فیصلہ ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر سنانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اتنے نکھتے کیس بنائے ہیں آپ نے, نکھدر کیس بنائے ہیں پولیس نے, اور آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور اتنے بنائے ہوئے ہیں کہ اس میں الزام ہی کوئی نہیں. آپ عبارت پڑھیں, اس میں الزام وکیل نے اگلے سیکنڈ میں بری کرا لینا بندہ, کہاں جائیں گے. اور انہی کی بنیاد کے اوپر آرمی ایکٹ 1952 کے تحت مقدمے چل رہے ہیں, ختیجہ شاہ کے اوپر, عمران خان کے اوپر, یاسمین راشد صاحبہ کے اوپر, وہ اپنے چودھری جاز صاحب اور میاں اسلم اقبال بھی, محمود الرشید صاحب, یہ سارے کے سارے. تو ان کے سارے کیس اسی پولیس. اچھا اب بننے ہیں, ظاہر ہے اب جب وہ سیکرٹری پروسیکیوشن اب بولتے جا رہے ہیں, اور آئی جی پنجاب صاحب کی بوکی گرتی جا رہی ہے, آئی جی پنجاب صاحب کا برائل ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. تو اب وزیر اعلیٰ نے جناب آئی جی پنجاب نال سدھے ہو گئے کہ آئی جی صاحب ہے کی ہو رہا. اب آئی جی صاحب کہتے ہیں آئے سر کہ بات یہ ہے کہ یہ میں نے تو خود ایف آئی آر درج نہیں کرائی, لیکن وہاں پر یہ بات ہوئی کہ سر یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے, اس کی نگرانی آپ کو کرنی ہے. یہ کیا کر رہی ہے آپ کی پولیس؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس کے ایک سپاہی کی بھی کارکردگی کا جواب آئی جی کو دینا پڑے گا. اور یہ ایس ایچ اوز نے کیا پنگ بھی کے مقدمے درج کرائے ہیں, اس لیول کے اوپر مارا ماری گرما گرمی چل رہی. تو جناب انہوں نے کہا کہ سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے. آئی جی صاحب نے کہا. انہوں نے کہا جی کیا ریکویسٹ؟ انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ کینسل کرتے ہیں. یہ سنتے ہی آئی جی صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میٹنگ کینسل. اب وزیر اعلیٰ صاحب نے کھڑے ہو گیا کہ میٹنگ کینسل ہے جی, پھر ملیں گے فلان ڈیٹ کو. اب سارے اٹھنے لگے ہیں, تو آئی جی صاحب کھڑے ہو گئے. آئی جی صاحب نے کہا کہ صرف محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب جائیں گے, باقی سارے یہیں پہ بیٹھے رہیں.
سارے وزیر اعلیٰ صاحب انج کر کے باہر نکل گئے کمیٹی روم میں سے، اور آئی جی صاحب نے کہا کہ جی وہ آن لائن جو ہیں وہ سارے ڈی پی اوز جو ہیں وہ متعلقہ اضلاع کے کوئی 7,000 کے قریب، میرا خیال ہے 4,000 کے قریب، 7 سے 4,000 کے قریب، کافی سارے پنجاب سے لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اچھا بہرحال تو وہ آلموسٹ پورے پنجاب میں، ویسے ٹوٹل پورے پنجاب میں جو لوگ جو ہیں احتجاج کرنے باہر نکلے تھے ان کی تعداد 26,000 ہے۔ یہ 26,000 کس طرح کاؤنٹ کیے ہیں؟ جیو فینسنگ کے ذریعے کاؤنٹ کیے گئے ہیں، یہ تصاویر کے ذریعے کاؤنٹ کیے گئے ہیں، اور ایک یہ خوفناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26,000 بندہ رجسٹرڈ ہے سرکاری کاغذوں میں، کہ 9 تاریخ کو جس بندے نے سڑک کے اوپر آ گیا تھا سر اس کا ڈیٹا سرکاری اداروں کے پاس موجود ہے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹو کتنا تھا، زہریلا کتنا تھا، کتنا کہ یہ جناب آپے سے باہر نکلا تھا، اور ان میں سے 471 وہ ہیں جن کے خلاف ابھی تک انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیس کا چلان جائے گا۔ 471 ان 26,000 میں سے، گرفتار جو ہوئے وہ 7,000 کے قریب، اور 461 جو تھے وہ زہریلے ہیں، وہ ہیں جو آگیں لگائی، جن کی مکمل ایویڈنس ہے، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، سارا کچھ کیا۔ تو ان میں سے بھی صرف 41 ابھی تک وہ ہیں جن کے مقدمات ابھی تک یہ تعداد بڑھنی ہے جو فوج نے جن کو طلب کیا ہے یا جن کی حوالگی مانگی ہے اور وہ کر دی گئی ہے، وہ 41 ہے۔ تو آئی جی صاحب نے جناب وہ سارے ڈی پی اوز کو بلا لیا آن لائن۔ سر پھر آئی جی صاحب کے منہ میں جو ان کو گالی آتی تھی، جو ان کو زبان آتی تھی، وہ انہوں نے جو ان کو سخت سے سخت جو وہ زبان یوز کر سکتے تھے، ویسے وہ بڑے پلائٹ افسر ہیں، بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، بڑے صاف گو ہیں، دو ٹوک ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنے والے ہیں۔ ایون کہ وہ میرا خیال ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں کوئی اس طرح کا آئی جی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کا میڈیا کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہوا ہو، اور وہ میڈیا کے کسی سوال کو انہوں نے اگنور کیا ہو، کسی صحافی کے سوال کا جس کو کہتے ہیں تسلی بخش جواب نہ انہوں نے دیا ہو، لیکن اس کے باوجود سر پھر وہ آئی جی نے پھر جناب یوں سمجھیں کہ وہ منہ تھانی اگ نکل رہی سی، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ساکھ کا، ریاست کی ساکھ کا مسئلہ ہے، اور آپ ڈی پی او صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی، پھر سر میں وہ زبان یہاں پر بیٹھ کے وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہاں پر جو تھے منسٹر ان کے کانوں میں سے دھوئیں نکل رہے تھے، اور کسی ڈی پی او نے کس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو کہے کہ سر دیکھیں تسی زیادتی کر رہے ہو، ہم نے اتنا اچھا کام کیا۔ تو وہ سارے کے سارے کون تھے سر؟ وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو عمران خان کو ابھی تک اندر سے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن نہیں کر پائیں گے، زیادہ دیر نہیں کر پائیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن کوئی خوش فہمی میں نہ رہے۔ ابھی تک بہت سے لوگ اتنے ناقابل اندیش ہیں کہ وہ حالات کو اور حالات کی بے رحمی کو دیکھتے ہوئے بھی ابھی تک جو ہے وہ بلیو کیے ہوئے ہیں کہ عاصم منیر دا تو جناب کوئی پتہ نہیں کل رات میں چلا جائے، پرسوں رات میں چلا جائے۔ خان صاحب کو ابھی تک کسی نے، اور خان صاحب لوگوں کو اور ان کے قریبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں بس 2 ہفتیاں کی گل، 2 ہفتیاں دے گیم اڑ جانی۔ کچھ لوگ رابطے میں ہیں۔ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آنے والی ایک شخصیت نے، میں یعنی کہ تیسرے ہاتھ مجھے یہ پتا چلا، عمران خان صاحب نے اپنے ایک ملاقاتی کو یہ بات بتائی، اس ملاقاتی نے یہ بات اس فقیر کو بتائی، اور اس نے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ تم دیکھ لینا یہ اندر سے جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہوگی۔ وہ کہنا میں کیا سر آپ کن چکروں میں ہیں؟ خان صاحب اس قدر الوژن کا شکار ہیں، اور وہ پاکستان کی انتظامیہ کے اندر موجود اپنے بہت سے لوگوں کو اس الوژن کا، ڈیلیوژن کا، جو بھی آپ کہیں، کہ وہ اس کا شکار بنا رہے ہیں، اور ابھی تک بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس جھانسے میں ہیں کہ عاصم منیر کا تختہ الٹنے والا ہے۔ سر یہ ان کو نہ پاکستان کی فوج کے سسٹم کا پتہ ہے، نہ ان کو حقائق کا پتہ ہے،
نہ ان کو پاکستان کی فوج کی تنظیم ہوتی ہے نا جس کو ڈسپلن کہتے ہیں اس کا پتہ ہے. یہ مروائیں گے اور لوگوں کو. عمران خان صاحب کی ابھی تسلی نہیں ہوئی, یہ کوئی اور بڑا بلنڈر لوگوں کے ہاتھوں کروائیں گے, اور وہ بلنڈر کرنے والے بڑے بڑے افسر ہوں گے پاکستان کے, سول سائڈ کے, پولیس کے, انتظامیہ کے. باقی تو جو مارے گئے 176 بڑے چھوٹے ملا کے فوجی ہیں جن کو کورٹ مارشل کی انکوائری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 176. تو ابھی ان کی تعداد جو ہے یعنی سول سائڈ پر وہ بھی کافی زیادہ لوگ ہیں. اور سیکٹری لیول کے سر یہ کوئی کسی عام آدمی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہو, وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرڈر کیے ہوں اور سیکٹری پروسیکیوشن پھر وہی بیٹھا ہوئے میٹنگ. یہ مذاق ہے, یہ خودکشی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.